ٹیرین جو ہے وہ ہے تو عمران کی بیٹی، تبھی تو جمائمہ کے گھر میں پل رہی ہے، تبھی تو خان اس کے پاکستان تباہ ہو رہا ہے، پاکستان کا دیوالیہ ہو رہا ہے، اور اس پہ ڈیلے کی تو کچھ نہیں ہمارے ہاتھ بچے گا۔ خاص طور عمران خان، میں تو اب کنونس ہوں ایک ایجنڈا پہ ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے۔ تو اب ان آفیشل میٹنگز میں اگر وہ ترلے منتیں کر رہے ہیں بار بار، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تم زرداری کو جیل میں ڈال دو، نواز شریف کو جیل میں ڈال دو بلا کے، شہباز شریف کو جیل میں ڈال دو، تو پھر خان صاحب کی اوقات اور اصلیت بھی تو پتہ چلے گی لوگوں کو۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میں ہوں آفش تبسم۔ ناظرین، خان صاحب نے آج تک ٹیرین وائٹ کو اپنی بیٹی تسلیم نہیں کیا، ان کے اوپر عدالت میں اس حوالے سے کیس بھی چل رہا ہے، لیکن اب ڈیلی میل نے جو لکھا ہے اس پر خان صاحب کیا کہیں گے؟ سر، ان جمائمہ خان کے بارے میں ڈیلی میل نے لکھا ہے کہ جب خان صاحب پر حملہ ہوا تو جمائمہ نے سوچا اپنے دونوں بیٹوں اور ٹیرین کے بارے میں، وہ یہ کہتی ہیں جمائمہ۔ تو سر، خان صاحب تو ٹیرین کو اپنی بیٹی مانتے ہی نہیں ہیں، تو اب خان صاحب کیا کہیں گے کہ جمائمہ تو ان کی بیٹی کہہ رہی ہیں؟ بات یہ ہے ماویش، ٹیرین جو ہے وہ ہے تو عمران کی بیٹی، تبھی تو جمائمہ کے گھر میں پل رہی ہے، تبھی تو خان اس کے اتنے سال $10,000 $15,000 مہینے کے خرچہ دیتے رہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔ تبھی خان سے عدالت نے پوچھا کہ آپ بتائیں کس کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے، اور خان نے بتا دیا کس کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ جب ایسی چیز ہوتی ہے تو بچوں کو تو آبویسلی پریشانی ہوتی ہے، تو پھر بچوں کو بتانا پڑتا ہے۔ اب ڈیلی میل نے یہ دعویٰ کر دیا تو ڈیلی میل، خیر ڈیلی میل کی ایک اور وجہ شہرت بھی ہے کہ ان کی کافی بڑی بڑی سٹوریاں بھی غلط نکلی ہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ڈیلی میل کا احتساب بڑا آسان ہے۔ جمائمہ لنڈن میں ہے، ڈیلی میل لنڈن میں ہے، وہ ایک دن میں ان کے پاس کیس کر سکتی ہیں اگر وہ سٹوری غلط ہے تو، اور ڈیلی میل کو اس کا جرمانہ دینا پڑے گا، اور اگر وہ سٹوری غلط نہیں ہے تو پھر اس کا جواب دینا پڑے گا عمران خان کو یا جمائمہ کو۔ دیکھیں آپ، ایمبیگوٹی کیا ہے، عدالت میں بھی عمران نے یہ نہیں کہا کہ وہ ان کی بیٹی نہیں ہے، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا، نہ وہ مانتے ہیں میری بیٹی ہے، نہ وہ انکار کرتے ہیں کہ میری بیٹی نہیں ہے۔ تو بھائی اچھا یہ بتا دو کہ میری دوست تھی سیتا وائٹ، میں نے اس کی بچی کو اڈاپٹ کر لیا تھا، ٹھیک ہے نا، چلو یہ بھی، وہ یہ بھی نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا۔ تو obviously سوال تو اٹھیں گے نا خود یار، اور خود ہی لوگ اس کے اوپر پھر کہانیاں بھی سنائیں گے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ سر، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جو ہیں وہ ARY کو انٹرویو دے کر پھنس گئے ہیں، پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں کئی وہ ان سے ناراض ہیں، اور قیادت پر بہت پریشر ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور کچھ نے تو آئندہ انتخابات میں کیپٹن صفدر کو ٹکٹ نہ دینے کا مشورہ بھی دیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دباؤ ڈالنے والوں میں نواز شریف سے جو لندن جا کر لوگ ملے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ سر، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کیپٹن صفدر جو ہے نا، اپنے اعتراف کے مطابق وہ ایک گھر دماد ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے 1500 ریال یا 1500 درہم، مجھے نہیں یاد اتنے، مجھے ماہانہ میاں صاحب سے ملتے ہیں، اور میں رہتا ہوں وہاں پہ۔ تو جو گھر دماد ہوتا ہے، میں وش اس کی باتوں کو اتنا مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہی ہے، اگر کوئی بھی گھر دماد ہوگا تو پھر آپ اس بیچارے کی جو ویلیو ہوتی ہے اسی ویلیو کے حساب سے آپ نے رکھا ہوتا ہے اس کو۔ ہمارے معاشرے میں کم ہے ذرا ویلیو گھر دماد کی۔ ان کو پارٹی ٹکٹ ملا اور انہوں نے میڈیا پر ایسی بات بس وہ بھی 1500 درہم کے ساتھ ہی ملا ہوگا نا، کوئی صرف درہم تو نہیں ملتے نا، پھر اپنا اس کے ساتھ کو جوڑا شوڑا بھی ملتا ہے، کوئی گھڑی بھی ملتی ہے، کوئی اور چیزیں بھی ملتی ہیں، تو ٹکٹ بھی مل گیا۔ کیپٹن صفدر کی جو بات ہے نا جس پہ لوگ سیخ پا ہوئے ہیں، وہ یہ بات نہیں ہے کہ مریم نواز اگلی وزیر اعظم نہیں ہوں گی، وہ یہ بات بھی نہیں ہے کہ الیکشن 2025 میں ہوگا، وہ یہ بات ہے کہ 2025 میں ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نہیں چلے گا، وہ ڈائریکٹ نواز شریف کے اوپر ہٹ ہے، اور یہ میاں صاحب کے جو ارد گرد لوگ ہیں یہ ان کو اس بات پہ۔ اچھا کیپٹن صاحب جو ہے نا وہ بھی ہماری طرح کے عام انسان ہیں، ہم کو بڑے آدمی نہیں، وہ بھی ہماری طرح کے ہیں، تو وہ بیچارے پتہ نہیں کس سوچ میں ہوں انہوں نے یہ بات کر دی، اور کس موڈ میں ہوں انہوں نے یہ بول دیا۔ میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ مطلب تھا یہ ساری باتیں کرنے کا، بس ترنگ میں انہوں نے کہہ دی۔ لیکن سر وہ چیز تو ان کے خلاف گئی نا، اتنا ہی سیریس لینا جتنا آپ نے ایک 1500 ریال لینے والے تنخواہ دار آدمی کو سیریس لینا ہے، اس سے زیادہ سیریس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنے سوال کرنے اب اس پہ۔ ٹھیک سر، IMF کی شرائط ماننے کے لیے
قانون سازی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، صدارتی آرڈیننس کی ضرورت ہوتی ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ صدر صاحب نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے. اب آپ تو ہمیشہ ان کو کہتے ہیں دانتوں کا کیڑا نکالنے کا، لیکن وہ ہے تو صدر نا سر. اب انہوں نے اگر انکار کر دیا تو اب کیا ہوگا؟ بیسیکلی کیڑا ہی نکال رہے ہیں نا کوئی اس وقت بھی وہ، اور تو کچھ نہیں کر رہے نا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات آتا ہوں، ہنسی کی بات اپنی جگہ پہ، لیکن آن اے سیریس نوٹ پاکستان تباہ ہو رہا ہے، پاکستان کا دیوالیہ ہو رہا ہے، اور پاکستان نے اگر یہ اور اس پہ ڈیلے کی تو کچھ نہیں ہمارے ہاتھ بچے گا. ایسی صورت میں اگر وہ صدر عمران خان کی سوچ کے لیے پاکستان کا دیوالیہ کرنے پہ تل جاتا ہے اور نہیں سائن کرتا ہے ایسے آرڈیننس پہ، تو میں اس کے متعلق کیا کہوں گا؟ آپ اس کے متعلق کیا سوچیں گی؟ یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ مل کر، یعنی خاص طور عمران خان، میں تو اب کنونس ہوئے کہ ایجنڈا پہ ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں دانستہ یا نادانستہ طور پہ وہ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے اور اس کو ہیلپ کر رہے ہیں اس بات پہ. اب وہ صدر پاکستان ہے، صدر پاکستان کے طور پہ سوچے، وہ اپنا پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے یا سابق ایم این اے کے طور پہ کیوں سوچ رہے؟ سر کوئی وجہ ہوگی، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. وہ پرائم منسٹر کا بھیجا ہوا کوئی سمری ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ انکار کر سکیں، انلیس اینڈ انٹل وہ انکانسٹیٹیوشنل ہو. لیکن وہ پابند ہے اس کے اوپر ایکٹ کرنے کے لیے. سر نون لیگ میں اختلافات کی خبریں تو آتی ہیں، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں تو ویسے ہی بہت باتیں ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ میں اگر وزیر اعظم ہوتا تو میرا وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہوتا. تو سر یہ تو انہوں نے بہت بڑی بات نہیں کر دی، اس سے تو اختلاف رائے مزید بڑھے گا. میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو کریڈٹ دیں اس بات پہ. اس وقت نون لیگ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے کہ جس کے اندر کافی لوگ ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، اور بھی لوگ ہیں، مفتاح اسماعیل ہیں، کہ جو کلم کلا اپنی قیادت کی باتوں کے اوپر کویسچن کر رہے ہیں اور ان کی رائے کے اوپر کویسچن کر رہے ہیں. تو یہ تو جمہوریت کا اصل مزاج ہے کہ آپ اپنی رائے دے سکیں اور آپ یعنی انکار کر سکیں اور آپ اختلاف کر سکیں. یہ پی ٹی آئی کا ایک ہے وہ بلائنڈ فیتھ جو ہے کہ جی آج اس نے دوبارہ کہہ دیا امریکہ دشمن نہیں، یہ ہے، پہلے 6 مہینے یہ کہتا رہا امریکہ دشمن ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کہ تم سارے گرفتاری دے دو. اپنی بیوی بچوں کو نہیں وہ گرفتار کروا رہا، نہ خود گرفتار ہو رہا ہے، نہ اپنے گھر والوں کو گرفتار کرا رہا ہے، نہ فرق گوگی کو، نہ کسی عثمان بزدار کو. ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا، ان لوگوں کو کہہ رہا ہے، عام لوگوں کو کہہ رہا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ بڑا عظیم لیڈر ہے، کر لیں پھر ایسی لیڈر. لیکن ایٹ لیسٹ شاہد خاقان عباسی کی ان باتوں سے یہ تو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک ایوولوشن سے گزر رہی ہے کہ وہاں پہ اختلاف رائے جو ہے اس کے اوپر شو کاز نوٹس نہیں مل رہا، پارٹی سے نکالا نہیں جا رہا، اور کافی کچھ ہو رہا ہے. لیکن لڑائی صرف یہ وہی ہے جو ایک ٹکٹ کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا راجہ اشفاق سرور والے ٹکٹ کے اوپر. یہ وہی ایک مری کا ٹکٹ ہے جس کے لیے اگر آج شاہد خاقان عباسی کو وہ پرومس ہو جاتا ہے تو ان کے سارے گلے شکوے دور بھی ہو جائیں گے. سر جسٹس جواد حسن نے آج کافی سخت ریمارکس دیے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں الیکشنز کے حوالے سے کہ اگر 90 دن کے اندر الیکشنز والی بات پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر میں دیکھوں گا. تو سر 90 دن میں تو الیکشنز ہوتے نظر نہیں آ رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے. الیکشنز تو خیر 45 دن میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن جسٹس جواد صاحب جو ہے نا وہ دو چیزوں پہ آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے ان کا بیان لیں یا سٹیٹمنٹ لیں. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں ایز جج آف دی آنریبل جج آف دا ہائی کورٹ کہ جہاں پہ ان کا حکم جو ہے نا وہ فائنل ہے اور ہم پابند کر رہے ہیں اس کے، کوئی بھی پابند ہے اس کا. اور ایک وہ مینجمنٹ کے حوالے سے بات ہونی ہے کہ ابھی جب ان کے پاس ڈیٹیلز آئیں گی کہ جناب ہمارے پاس اگر فرض کریں حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کو الیکشن کمیشن کو، اور نہ ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ پیسے کیا سچویشن ہے کیا نہیں ہے، تو اس صورت میں آنریبل جج صاحب جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ حکم عدولی تو نہیں ہو رہی ہے نا، وہ بیسیکلی انکیپیسٹی ہے نا کہ آپ مجھے اگر کہیں کہ اچھا اب میرا حکم ہے مبشر لقمان 8 فٹ اونچی چھلانگ مار کے دکھاؤ، اب میں آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پہ، لیکن اب میری ٹانگوں میں دم نہیں ہے، میری ٹانگوں میں دم نہیں ہے کہ میں 2 فٹ بھی چھلانگ ماروں، تو وہ ممکن نہیں ہے نا کہ پھر آپ اس پہ مجھے جیل کر دیں.
تو ابھی اس میں بہت کچھ ہونا ہے، اور اگر ابھی حکومت کے پاس ایک رائٹ ہے کہ وہ یا تو ڈبل بینچ کی ڈیمانڈ کر لے یا اپنا وہ سپریم کورٹ چلی جائے، تو اس کے اوپر تو وہ تو ان کا آئینی حق ہے، اس پہ ان کو سزا نہیں ہو سکتی. اگر ان معاملات کی وجہ سے لیٹ ہوتا ہے تو پھر تو وہ کہہ سکتے ہیں ہم سپریم کورٹ کی وجہ سے ہم لیٹ ہوئے. لیکن یہ ہے کہ باقی ان کی بات صحیح ہے کہ ان کا حکم جو ہے حکم ہے اور اٹل ہے، نو کوسچنز. سر باجوہ صاحب کا ایک اہم بیان گردش کر رہا ہے جو کہ آفتاب اقبال سے بات کے دوران انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی آڈیو ٹیپس میرے پاس ہیں جو کہ میں نے خود ریکارڈ کی تھی، اور اگر وہ سامنے آ جائیں تو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. سر آپ کے خیال میں حقیقتاً ایسا کچھ ہے؟ آڈیو ٹیپس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب آرمی چیف کو کوئی ملنے جاتا ہے تو آئی ایم شیور اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. جب آپ کانفرنس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بھی آڈیو بھی ریکارڈ ہوتی ہے، ویڈیو بھی ہوتی ہے، تاکہ کوئی لفظ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہونا نہ جائے اور جو کہا گیا اس کو اسی طرح سے لیا جائے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی میٹنگز ہو رہی ہیں، آفیشیل میٹنگز ہو رہی ہیں اور وہ ریکارڈڈ نہ ہو. تو اب ان آفیشیل میٹنگز میں اگر وہ ترلے منتیں کر رہے ہیں بار بار، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ تم زرداری کو جیل میں ڈال دو، نواز شریف کو جیل میں ڈال دو بلا کے، شہباز شریف کو جیل میں ڈال دو، میں تمہیں ایکسٹینشن دے دوں گا، تو یہ تو ہو سکتا ہے نا. تو پھر خان صاحب کی اوقات اور اصلیت بھی تو پتہ چلے گی لوگوں کو. ابھی تک خان صاحب جنرل باجوہ پہ اس لیے بار بار بول رہے ہیں کیونکہ جنرل باجوہ چپ ہے، اور ان کا عہدہ، ان کا تشخص، ان کا انسٹیٹیوشن ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ہر بات کا سڑک پہ آ کے جواب دیں. لیکن اگر ایک آدمی باز ہی نہ آیا تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے. پھر بہت کچھ ہر چیز تو اندھیرے میں نہیں ہوتی ہے، اور جو اندھیرے میں بھی ہوتی ہے پھر وہ بھی دیکھی جاتی ہے. یہ عمران خان کو پتہ ہونا چاہیے. سر مطلب باجوہ صاحب نے یہ ایک تھریٹ دیا ہے قسم کا کہ میرا خیال ہے کہ یہ تھریٹ میں تو اتنا نہیں ہے جتنا آپ سمجھے فرسٹریشن میں ہوگا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کریں لائک، سبسکرائب اور شیئر، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. اللہ نے